علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے۔ عموماً اہل تشیع حضرات کی جانب سے بات اٹھائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو اہل سنت حضرات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور جنگ جمل کے حوالے سے ان کے حق میں اجتہادی غلطی ہونے کو دلیل بنا کر ایک اجر کی بشارت بھی دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قاتل امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ کیا اہل سنت کا یہ دورہ معیار منافقت پر مبنی نہیں ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہیں قرآن حکیم کی روح سے جو بات ہوئی ہے، اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم، ٹروتھ لور، سچائی سے محبت کرنے والے۔ تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کسی مکتبہ فکر کو سپورٹ کرنے کے لیے سچائی کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور حق سے اناد کریں گے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بیسک ٹرم آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی ایلیبوریٹ کر دوں۔ اہل سنت کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ جو ہیں یہ عدول مانے گئے، یعنی ان کی عدالت جو ہے، یعنی ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس سے مراد قطعاً اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ روایت حدیث میں وہ عادل ہے۔ حدیث کا جب معاملہ آئے گا تو تابعی پہ جرح ہو سکتی ہے، تبع تابعی پہ ہو سکتی ہے، صحابی حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی آپ لے آئیں، اس سے کہیں کہ 1 ارب روپیہ لے لو، نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، نعوذ باللہ، کوئی تیار ہوگا؟ چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہوا۔ اسی لیول کا ایک گناہ صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کے نبی علیہ السلام نے بھرا تھا، جو حدیث سے متواتر ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ صحابہ کرام سے بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ کبھی جھوٹی حدیث باندھ دی ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا نا، باقی تو شاید ہمیں معافی مل جائے، ادھر ہمارا کوئی ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے اوپر ہی تو تکیہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول۔ یہ جو شیعہ اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، اور بعض کا سنیوں کی تقریریں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں، تو وہ معصوم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ان کی عدالت قائم ہے، ان روایت حدیث میں ان کو قبول کیا جائے گا۔ ایون وہ صحابہ جن سے بڑی اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں بخاری اور مسلم میں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور اسی طریقے سے بسر ابن ابی ارطاء ہوں، باقی لوگ ہوں، حدیثیں ان سے قبول کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، آپ سنن نبی داؤد کھولیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4129 نمبر حدیث ہے، امام ابن سیرین تابعی المتوفہ 110 ہجری یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے درندوں کی کھالیں پہننے سے، ان پہ سواری کرنے سے منع کیا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ حدیث بیان کر کے وہ ساتھ پھر کہتے ہیں وَقَانَ مُعَاوِيَةُ، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، لا یتہم فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے، وہ متہم نہیں تھے، یعنی ایسا شخص جس پہ تہمت ہونا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس حوالے سے پولیٹیکلی ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں، اور بڑی وہ دل خراش چیزیں ہیں۔ وہ میرا کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں، میں اینڈ پہ انشاءاللہ تعارف بھی کروا دوں گا تو آپ کو پتہ چلیں گی۔ لیکن ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے معاملے میں اس سے کوئی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، باقی زندگی میں ضرور اس سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، غلط بیانیاں بھی ہوئی ہوں گی، حدیث اس نے کوئی بیان نہیں کی جھوٹی۔ تو اب یہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے جب تابعین حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس طرح تو نہیں کہتے تھے کہ ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کیوں بولنا پڑا، اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر نمبر 5B پڑھیں، اس کا تعارف ہم آپ کو اس سوال کے اینڈ پہ کروائیں گے تاکہ آپ کو حقائق کھل کے سامنے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں تو کوئی تہمت نہیں ہے، باقی زندگی میں پولیٹیکلی ان سے کئی ایک چیزیں ہوئیں، ان پہ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا، یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی۔ شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی، پتہ ہی نہ چلے، تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا جب وہاں سے گزریں تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندھی جا کے گریں اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئیں۔ لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے
مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فیصل آباد والے. میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق. اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا. ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریٹک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے. کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑھا نہیں معاویہ نے کھودا، کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بیان نہیں کی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل. پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھیں، وہ لائیں کون سی حدیث گڑھی تھی. تو کوئی